ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے محترم دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان سب انسانوں کی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیوں کو اللہ نے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ دین بھی اللہ نے قیامت تک انسانوں کے لیے اتارا ہے۔ اور یہ دین انسانوں میں آئے، اس کو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے ساتھ جوڑا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں امت کو اس کام پر کھڑا کر دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتیازی کام ہے جو پہلے امتوں میں یہ بات نہیں تھی۔ پہلے امتوں میں بھی ان کی کامیابیوں کے لیے اللہ نے دین اتارا، اور وہ دین زندگیوں میں آئے تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں نے محنت کی، اور ان کی محنت سے لوگوں میں دین آیا۔ اس زمانے کے اعتبار سے جس زمانے کے لیے بھیجا گیا تھا پیغمبر، جس قوم کے لیے بھیجا جاتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس محنت کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اللہ نے امت کو دیا ہے، اور اس امت کو بھی اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے جن میں یہ دین نہ ہو تو اس دین کی طرف بلانا، اس امت کو اللہ نے اس کے لیے منتخب کیا ہے۔ اور اس انتخاب کی وجہ سے اس امت کا ایک امت کی فضیلت ہے دوسری امتوں پر۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ امتوں میں یہ امت یہ خیر امت ہے، اور اس امت کے بعد دوسری امت نہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی نہیں، نبی خاتم الانبیاء ہے، یہ امت خاتم الامم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فرمایا کہ میں خاتم الانبیاء ہوں، میرے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے گی، اور تم خاتم الامم ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ تو دین کو نبیوں کے محنت کے ساتھ جوڑا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے ساتھ جوڑا۔ ہم اور آپ اس بات کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کام شروع کیا تو دین نہیں تھا، دین نہیں تھا۔ کیوں؟ دین کے وجود کے لیے تو نبی کو بھیجا گیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تو اس حال میں امت کو چھوڑ کر گئے، اس حال میں کہ اس امت کی زندگی گزارنے کے لیے جو طریقہ اللہ نے آسمانوں سے اتارا تھا تو وہ طریقہ پورا موجود تھا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے تھے امت کے لیے اللہ سے، تو وہ پورے کا پورا موجود تھا۔ اس حال میں امت کو چھوڑ کر گئے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے ہوتے ہوئے یہ بتایا کہ میرے طریقوں کے ساتھ تم جی سکتے ہو اور میرے طریقوں کے ساتھ تم کامیاب ہو سکتے ہو اور میرے طریقوں کے ساتھ تم اللہ سے منصور ہو سکتے ہو۔ یعنی یہ پورا ایک نظام دیا ہے قیامت تک، اس کا کیا بنے گا؟ لوگ آئیں گے اور سلسلہ چلتا رہے گا، باقی چیزیں اس کے لیے تو کسی نبی کی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ زمیندارہ ہے تو ہر ایک بات ہر ایک بندہ سمجھتا ہے ہماری ضرورت ہے، اور اس کے لیے نئے نئے طریقے جو بھی ہو موقع محل کے اعتبار سے اللہ اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں کہ ان زمینوں سے تم کیسا فائدہ اٹھاؤ گے۔ اس لیے جس جس زمانے میں جتنی جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ سمجھ اپنے بندوں کو دے دیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں آج جتنی زمینیں بظاہر آباد ہو رہی ہیں تو پہلے تو اتنی نہیں تھی، اور آج اس سے جتنا غلہ اور جو منافع حاصل کیے جا رہے ہیں تو پہلے اتنی نہیں تھی، یہ سمجھ۔ لیکن اس سے بھی انکار نہیں کہ ان سب کے باوجود آج انسانیت جتنے پریشان ہے اور جتنے مسائل میں لوگ گھرے ہوئے ہیں، تو ان چیزوں کے کمی کے باوجود کہ اتنا زمیندارہ نہیں تھا، اتنی تجارتیں نہیں تھی اور اتنے دنیا کے اسباب نہیں تھے، لیکن وہ اطمینان اور وہ برکتیں اور وہ خوشیاں جو دین کی وجہ سے اللہ کی طرف سے نازل ہوتی رہی تو وہ تو نہیں ہے نا۔ اگر ہم دیکھیں حضرات صحابہ کرام کا زمانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، جن کی خیریت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بتایا ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ وہ میرا ہی ہے، اور پھر اس کے بعد جو جتنا میرے قریب ہیں وہ صحابہ کرام ہیں تو ان کا زمانہ، پھر ان کے جتنے قریب ہیں تو ان کا زمانہ۔ تو اب ان زمانوں کو جو اللہ نے خیریت دی ہے تو وہ یعنی کس وجہ سے دی کہ چیزیں تھوڑی تھی، عمومی طور پر اسباب کم تھے، لیکن جو ظاہر میں مقصود ہے کہ بندے کی زندگی آرام سے ہو، اطمینان سے ہو، محبتوں سے ہو، برکتوں سے ہو،
تو کیا اس زمانے سے زیادہ برکت والا زمانہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اگرچہ چیزوں کے اعتبار سے دیکھے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حال میں دنیا سے پردہ فرما گئے اور دنیا سے رخصت ہوئے کہ ان کا گھر چیزوں سے بھرا ہوا نہیں تھا، یا ان کے صحابہ کا گھر چیزوں سے بھرا ہوا نہیں تھا، چیزیں نہیں تھی، لیکن کتنے برکتوں کا زمانہ، اور جن کے پاس چیزیں تھی اسی زمانے میں حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں جن کو یاد کیا جاتا تھا قیصر کا یہ حال ہے، کسریٰ کا یہ حال ہے، خوقش کا یہ حال ہے، اور ان کے پاس یہ ہے اور ان کے پاس یہ ہے، لیکن وہ سب کچھ کے باوجود بے برکتیاں کتنی تھی اور کیا رحمتیں تھی۔ تو یہ بتایا ہے کہ یہ اس امت کا کام ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارنا اور عام کرنا۔ تو اپنے موجودگی میں یہ بتایا کہ تمہارے جو راستہ ہے، تمہارا راستہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں بدر میں حضرات صحابہ کرام کی تعداد کم تھی اور اسباب کے اعتبار سے بھی کمی تھی، حالانکہ حکم تھا اور حکم ہے بھی، حکم منسوخ نہیں ہوئی کہ ان کفار کے مقابلے کے لیے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ ان کے مقابلے کے لیے جب مقابلہ سر پر آ جائے، پڑ جائے، تو اس سے پہلے ان کے لیے تم تیاری کر لیا کرو۔ یہ تیاری اس اعتبار سے یہ نماز اور روزہ اور اعمال اس وقت اس سے وہ ظاہر باتیں مراد نہیں ہے، اس سے تو ظاہری چیزیں مراد ہیں کہ جو بھی ظاہر طور پر جو بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا بتائیں مستطاعتم، جتنا تم کر سکتے ہو، یہ نہیں کہا جتنا ان کے پاس ہے تو تمہارے پاس ان سے زیادہ ہونا چاہیے، جتنے ان کی تعداد ہے تو تمہاری تعداد ان سے زیادہ ہونی چاہیے، جتنا تمہارے پاس مال ہے تو تمہارا مال ان سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تم اپنے بس کے مطابق جتنا کر سکتے ہو وہ کرو، باقی جو مسئلہ ہے وہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں، اور وہ تو واضح بات ہے کہ اس بات کو جان لو ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ جو ہے وہ تو تقوی والوں کے ساتھ ہے، تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ تو تھوڑے تھے ہر اعتبار سے، اللہ نے اپنا قدرت دکھایا، اور کس طرح اللہ نے ایک فتح دیا کہ دوسری طرف احد میں یعنی ایک شکل فتح کی دیکھنے میں بھی آ گئی، اور صرف شکل دیکھنے میں نہیں بلکہ یعنی حقیقتاً تھا، اللہ نے نصرت نازل کی۔ لیکن بعض ایک مجموعے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر رہنے کا حکم دیا تھا کہ آپ لوگ یہاں پر رہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فہم تھا، وہ عقل، نبی کا عقل سب سے زیادہ سمجھ بوجھ، تو وہ فرمائے کہ یہاں پر آپ لوگوں کو رہنا ہے، خواہ ہم غالب ہو جائے یا مغلوب ہو جائے، کیونکہ وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا، کہ راستہ ایسا ہے کہ اگر وہاں پر کسی کو نہ بٹھایا جائے تو دشمن اس راستے سے آ سکتا ہے۔ تو وہ اپنی جگہ پر رہے، ادھر سے مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دیا، کافر آگے آگے، مسلمان پیچھے، یعنی غلبہ کی شکل تھی۔ تو وہ جن کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ٹھہرنے کا حکم دیا تھا، وہ صحابہ ہیں جو پیغمبر کے شاگرد ہیں، پیغمبر کے تربیت یافتہ ہیں، پیغمبر کے محبت کرنے والے ہیں، قصداً وہ اپنے نبی کی بات کو دائیں بائیں کر دے
یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ دکھا رہا ہے. ان میں سے بعض نے یہ سمجھا کہ یہ تو تھا جب تک یعنی لڑائی جاری ہو اور اب تو فتح ہو گیا تو گویا جس کام کے لیے ہم جمع تھے وہ ختم ہو گیا، تو اب یہاں ہمیں یعنی ٹھہرے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اترنا چاہیے. اور مسلمانوں کے ساتھ وہ مال غنیمت کے جمع کرنے کے لیے نہیں، وہ تو ان کو ویسے ہی ملنا تھا. اور صحابہ کے اندر یہ بات تھی کہ وہ اس کو مقصود بنا کر میدان میں اترتے تھے، لیکن ہم انہی کے ساتھ شریک ہو جائیں. ذمہ دار نے بتایا کہ دیکھو بھائی ہمیں تو کہا گیا تھا یہاں رہو، خواہ غالب ہو یا مغلوب ہو، اس لیے اترنا نہیں چاہیے. لیکن بہرحال اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو ان مبارک ہستیوں کے ذریعے سے راستے بتائے تاکہ ہر حال ان کے سامنے واضح ہو. اس طرح بہرحال کچھ آگے اسی میں تھوڑے سے رہ گئے. خالد بن ولید اس وقت رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے، صحابی نہیں بنے تھے، اور وہ جو کافر جو فوج اور جماعت تھی وہ اس کے قسم کے قائدین میں سے تھے. ان میں تو انہوں نے اس راستے سے اپنا فوج کو لے کر آئے. دیکھا تو یہاں تو تھوڑے سے تھے، انہوں نے مقابلہ کر لیا لیکن وہ تو شہید ہو گئے اور ادھر سے آ گئے. جب ادھر سے آ گئے تو ادھر مسلمان تو کافروں کے پیچھے تو کافر آ گئے یہ پیچھے. اب مسلمان کافروں کے بیچ میں آ گئے. جب دوسروں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھی تو اس طرف آ گئے تو انہوں نے بھی رخ اس طرف کر لیا، اور کر کے ویسی یعنی کوئی دن نہیں لگے اس میں، یا مہینے نہیں لگے، ہفتے نہیں لگے، اسی وقت میں تھوڑا سا وہی فتح کو اللہ نے شکست سے بدل دیا. یہ سب لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ سمجھانا ہے کہ فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے فتح دے، جب چاہے شکست دے. اور اس کے ضابطے کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تم کام کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور فتح تمہاری ہے. تو اللہ نے یہ دکھلایا اور پھر اللہ نے نظام بدلا اسی میں تاجیہ. تو یہ جو زندگی گزارنے کا ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، اور اپنے صحابہ کرام کے عہد میں اپنے موجودگی میں یہ دکھا دیا. حنین میں دیکھو تو حنین میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی. جو فتح مکہ میں بھی جو ہو گئے تھے مسلمان وہ بھی ساتھ ہو گئے تھے، تقریباً 12,000 تک تعداد تھی، اور کافروں کی تعداد بہت کم تھی. ایک میدان ایسا ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ اور کافروں کی تعداد کم ہے، اور وہ پورے تیاری کے ساتھ آئے تھے کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ مکہ بھی فتح ہوا، یہ بھی ہوا، اب ہماری باری ہے، اب کیا ہوگا. تو پورے تیاری کے ساتھ اس طرح آئے تھے کہ اپنے جانور اور سب کو لے کر آئے تھے، یہاں تک کہ عورتیں بھی آئی تھی کہ ان کو حوصلہ دے یا تانا دے اگر پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فرمایا کہ کل ہمارے ہی ہاتھ میں آئے گا انشاءاللہ، یعنی جو یہ لے کر آئے ہیں. بہرحال یہ بتاتے کہ ہمارے کامیابیوں کو اللہ نے دین کے ساتھ جوڑا ہے. ہر موقع کا جو دین ہے، ہر موقع کا جو دین ہے اس کے ساتھ کامیابیوں کو جوڑا ہے. تو بعض کے دلوں میں یہ بات آ گئی اندر یار کہ جب ہم تھوڑے تھے اور یہ زیادہ تھے تو ہم غالب تھے، اور اب تو ہم زیادہ ہیں اور یہ تھوڑے ہیں، آج کیسے میدان ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا. جب ہم تھوڑے تھے بدر میں، وہ لوگ زیادہ تھے،
تو ہم کامیاب، اور آج تو ہم ہے ہی زیادہ اور یہ ہی توڑے. اور اس بات نے ان کو جیسے بندہ مزہ لیتا ہے نا کہ آج تو ہم ایسے ہیں، عجب اندر سے یہ بات پیدا ہو گئی. تو اللہ نے اپنے بندوں کی، نیک بندوں کی تربیت کی. رب اللہ ہی ہے، اور سکھلانا، بتلانا، موقع محل پر بتانا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تو اب اسی وقت اللہ نے ابتداءً ہی اس کو کیا نام ہے شکستی دی، ابتدائی میں، کہ آگے کچھ کام ہی نہیں کر سکے. طاقت دینے والا، کام لینے والا، توفیق دینے والا، مدد کرنے والا وہ اللہ ہی ہے. جتنا بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا اتنا وہ اپنا نفی جانتا ہوگا کہ میرے سے نہیں ہوتا، میرے تدبیروں سے نہیں ہوتا، اور میرے نظام سے نہیں ہوتا. یعنی جتنا اللہ کو جانتا ہے اور اللہ کے نظام کو جانتا ہے اور اللہ کے جو سنتیں ہیں اس کو جانتا ہے کہ اللہ کے کیا سنتیں ہیں ان طریقوں میں، تو جتنا اس کو جانتا ہے اتنا یہ اندر سے سمجھے گا کہ بھائی ہم کیا ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہمیں تو اللہ نے احکامات دیے ہیں، پورا کرنا ہمارا کام ہے، فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. تو خیر اللہ نے دکھا دیا اور یہ بتایا صراحتاً قرآن پاک میں، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، کہ وہ حنین کا دن یاد کرو کہ جب تمہاری کثرت نے تمہیں مزہ دیا، کہ او آج تو ہم کیا ہے، اور عجب میں ڈالا، تو پھر تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دیا. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اے قلیلاً، کچھ بھی نہیں دیا. اور وہ زمین تمہارے پر تنگ ہو گئی، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. ظاہر کے اعتبار سے جو افراتفری کچھ نئے لوگ بھی آئے تھے، کیونکہ وہ مکہ ہی میں مسلمان ہوئے تھے، شوق میں وہ آئے تھے، اسی میدان میں مختلف حالات سے گزرے تو تھے نہیں، تو یہ سب ہو گیا. اور پھر تھوڑی سی تعداد تھی، اللہ نے پھر نظام بتایا. بہرحال کریے تمہیں ویسے اس طرف اشارہ کیا، عرض کیا کہ یہ چونکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے کامیابی اور ناکامی کا اس کا مسئلہ ہے، اور یہ اہم مسئلہ ہے. تو اس کے لیے اللہ نے نظام یہ بتایا کہ اس دن کو محنت کے ساتھ جوڑا، نبی کے محنت کے ساتھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موجودگی میں امت کو کام پر کھڑا کیا، تاکہ یہ صرف یہ نہ سمجھے کہ ہمارا کام ہے اپنے آپ کو دین کے مطابق زندگی گزارنا، کہ ہمارا یقین ٹھیک ہو، ہماری عبادات ٹھیک ہو، ہمارے اخلاق ٹھیک ہو، ہمارے معاملات ٹھیک ہو، ہمارے اور بس ہم اس طرح دین سیکھے اور اس طرح زندگی گزارے کہ تجارت میں بھی دین ہو، زمینداری میں بھی دین ہو، کاروبار میں بھی دین ہو، اور بس گو یہ ہمارا کیا ہے، کام ہے. یہ تو پہلے امتوں کا تھا. ان کو یہ بتایا کہ جیسے نبی کا کام ہے اوروں کو یقین کی طرف بلاتے ہوئے اس کا یقین بڑھتا ہے روزانہ، اوروں کو عبادات کی طرف بلاتے ہوئے عبادات میں لگنا، اس طرح لگنا کہ اس عبادات میں وہ معلم ہوتے ہیں، اوروں کو بتاتے ہیں کہ عبادات کا طریقہ یہ ہے، اس طرح تو اوروں کو عبادات کی طرف بلاتے ہوئے عبادت میں لگنا. اس لیے وہ ان کی عبادتیں بڑھیا سے بڑھیا ہوتی تھی، اوروں کو اچھے اخلاق کی طرف بلاتے ہوئے اپنے اچھے اخلاق، اس لیے نبیوں کے اخلاق سے بڑی اخلاق کس کے ہو سکتے ہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، وہ تو نبیوں کا امام ہے، خاتم الانبیاء ہے، اور ان کے اخلاق کو بتایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
کہ اللہ نے تمہیں بہت بڑے اخلاق سے تمہیں نوازا ہے. تو اس امت کو اللہ نے یہ چیزیں منتقل کی ہیں کہ یہ امت اوروں کو ان اخلاق کی طرف بلاتے ہوئے ان کا کام کیا ہے کہ اپنے اخلاق کو بڑھیا سے بڑھیا بنانا. تو یہ ان کو دیا کہ تمہارا کام کیا نبیوں کی طرح اوروں کو ان اعمال کی طرف بلاتے ہوئے خود اعمال کرنا. اور یہ ذہن بنایا کہ قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں تو اپنے آپ کو ان کا ذمہ دار سمجھے. اس لیے یہ جو حجۃ الوداع میں بتایا کہ تم میں سے جو موجودہ ہو وہ غائبین تک دین پہنچا دے. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ. تو ایک تو وہ تھے جو اس زمانے میں موجود تھے لیکن اس موقع پر نہیں تھے. دنیا میں موجود تھے لیکن اس موقع پر نہیں تھے. تو گویا ان تک پہنچانا تمہارا کیا ہے کام ہے. لیکن وہ لوگ جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے ان کو تو اتنی زندگی تو نہیں نا کہ یہ تو بس زندہ ہی رہیں گے اور لوگ پیدا ہوتے رہیں گے اور یہ ان کو موت نہیں آئے گی اور یہ ان کو پہنچائیں گے. جو پیدا ہوتے چلے جائیں گے پھر وہ مرتے چلے جائیں گے اور یہ لوگ پیدا ہوں یہ لوگ بتائیں گے. تو ایسا نظام تو نہیں رکھا بلکہ جن کو تم نے بتایا ان کی ذمہ داری یہ بتائی کہ تم اوروں کو بتانا تمہارا کام ہے. جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو بتانا تمہارا کام ہے. جب وہ آگے تو ان کو یہ ذمہ داری دی کہ بعد میں آنے والوں کو بتانا کیا ہے تمہارا کام ہے. بعد میں آنے والوں کو اس پر لانا یہ تمہارا ہی کام ہے. وہ آگے تو اس کے بعد ہر زمانے میں جو کام کرنے والے ہیں اور جن کو اللہ نے اس دین سے اور اس سے نوازا ہے تو اس کا کام بنا دیا کہ اپنے زمانے میں اور لوگوں کو اس کی طرف بلانا تمہارا کیا ہے تمہارا کام ہے. تو یہ کام ان کو منتقل کیا پہلے دن ہی سے. اور ساتھ ساتھ اس کام کے ساتھ جتنی مددیں تھی انبیاء علیہ السلام کے مددوں کا تذکرہ قرآن پاک نے کیا ہے. ہر نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے ان لوگوں کے مقابلے میں جو نبی کی بات کا انکار کرتے تھے. تو یہ بتایا کہ وہ سب مددیں تمہارے ساتھ ہوں گی. امت تو نبی تو نہیں ہے کیونکہ نبوت تو کسی کو نہیں ملے گی لیکن ان کو وہ کام دیا گیا. تو جب کام دیا گیا تو کام کے ساتھ مددیں ہیں. تو مددیں بھی کیا ہے اللہ نے ان کی کہ تمہارے ساتھ مددیں ہوں گی. جیسی مددیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تھی تو تمہارے ساتھ بھی مددیں ہوں گی بشرطے کہ تم وہ کام کرو گے جس مدد سے جن مددوں سے دین پھیلے گا اس مددوں سے اور باطل قوتیں ٹوٹے گی ان مددوں سے اور اعلاء کلمت اللہ ہوگا ان مددوں سے. تو وہ مددیں تمہارے ساتھ ہوں گی. ایک تو ہم سب اللہ کے مدد کے محتاج ہیں. ایک بندے کو ضرورت پڑ گئی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی کچھ بیماری ہے تو صحت کی کسی نے پریشان کر لیا انفرادی طور پر اس سے جان بچانے کی کسی اور مشکل میں پھنس گیا تو کہتے اللہ سے مدد مانگو. اللہ سے کیا مانگو مدد مانگو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. صبر یہ کہ اس حال میں کوئی بھی مشکل تمہارے پر آ گئی تو صبر کرو. صبر بھی سیکھنا سے آتا ہے. یہ ویسے نہیں کہ ویسے بندہ صابر بن جاتا ہے کہ صبر سیکھنے کا کیا ہے حکم ہے. تو صبر کیا مطلب کہ جب تمہارے پر کوئی حال آیا ہے تمہارا کوئی مسئلہ الجھا ہوا ہے تمہیں کوئی بھی تو اس وقت یہ دیکھو کہ اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے. اس وقت حکم کیا ہے تو جو حکم ہے اس پر جمو اپنے حالات کے
مسائل کی وجہ سے اور اپنے مشاکل کی وجہ سے احکام والا راستہ نہ چھوڑو، صحیح راستہ نہ چھوڑو. تو یہ صبر ہے کہ اس پر تم کیا کرو، مضبوط ہو. اور جو غلط راستہ ہے، جو بندے کو کبھی مجبور کر لیتا ہے کہ اب کیا کرے، مجبوری ہے، یہ کرنا ہی پڑے گا یا اس طرف جانا پڑے گا، تو اس سے اپنے آپ کو روکو، اپنے آپ کو اس سے روکو. جیسے لگام دیا جاتا ہے تو اپنے نفس کو کیا کرو، لگام دو، اس طرف مت جانے دو. اور وہ جانا چاہتا ہے تو روکو. اور ان دونوں مرحلوں میں کہ صحیح پر جمنا اور غلط سے روکنے میں اگر تمہاری ظاہری مال کو نقصان ہے، جان کو نقصان ہے، مصیبت ہے، تو اس مصیبت پر بھی صبر کر لو، اس پر بھی کیا کر لو، اس پر صبر کر لو. اور دعا مانگ کر، نماز پڑھ کر اللہ سے مانگو تو اللہ تمہاری مدد کر لے گا. اللہ کیا تمہاری مدد کر. استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یہ معیت ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ. اس طرح تقوی والوں کے ساتھ اللہ کی معیت ہے موقع موقع پر. تو یہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ بندے کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ تھا، مشکل تھا، حل ہو گیا. کسی مشکل میں پھنس گیا تھا تو کیا حل ہو گیا. ایک ہے اس امت کے ساتھ، اس امت کی جو مددیں ہیں، تو دیکھو انبیاء علیہ السلام کی مدد ہے. تو ایسے تو صرف یہ بات تو نہیں تھی نا کہ ذاتی کوئی اس کا مشکل پیش آ گیا تو انہوں نے نماز پڑھ کر اللہ سے مانگ لیا اور مسئلہ حل ہو گیا اور کام ہو گیا. نہیں، جس کام کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا اور جو ذمہ داری ان کو دی گئی تھی، جو ذمہ داری ان کو دی گئی تھی، اس ذمہ داری کے سطح کے اعتبار سے مدد. جیسے نبیوں کی مدد تھی کہ جس قوم کے لیے بھیجا گیا تو اللہ نے ان کی مدد کر کے اس قوم کے لیے فیصلے کیے، ہدایت کا جن کے لیے ہدایت مقدر، یا ہلاکت کا جن کے لیے ہدایت مقدر نہیں تھا. یہ وہ مددیں ہیں کہ بحیثیت قوم کے پورے، بحیثیت ایک بستی کے جس کے لیے بعثت ہوئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد بحیثیت پوری امت کے، کہ گویا اس امت کی محنت سے اللہ جل شانہ اس امت کی مدد اللہ مدد ہی کرے گا. تو کیا مطلب وہ مدد اس ساتھ ہے کہ جس طرح نبیوں کے محنت سے، اللہ کی مدد سے اللہ کے احکامات زندہ ہوئے، پیغمبر کے طریقے زندہ ہوئے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ پیغمبر لے کر آیا تھا وہ طریقہ چلا، وہ طریقہ، اور باقی طریقے کیا ہو گئے، مٹ گئے. تو یہ اللہ کی مدد سے. اور یہ مدد یہ جو اجتماعی طور پر یہ مدد ہے اللہ کی طرف سے، یہ امت کے کام کے ساتھ اجتماعی طور پر ہے.